بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ الحمدللہ بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان جوائن کر چکی ہیں، ڈاکٹر عافیہ ظفر، میں آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں جی۔ انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ استاذ آپ بہت خوبصورت بات کر رہی تھیں کہ حج جو ہے وہ ایک اسپرچول جرنی ہے، دا ڈریم جرنی آف اے مسلم۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ سیلف ریفلیکشن ہے اور مسلمانوں کی یونٹی، اور یہ سب چیزیں جب انسان کی ٹریننگ پہ نہیں ہوتی اور جب ان چیزوں کو سیکھ کے نہیں جاتا، سیکھنے کا سفر کب سے شروع کر دینا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے؟ اصل میں بحیثیت مسلمان دیکھیں تو بالکل ابتدا سے ہی اس بارے میں یعنی اسے نالج ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نالج دینا چاہیے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور حج کے دن آئیں تو پوری امت کے یہاں یعنی ہر جگہ پر اس کے لیے باقاعدہ یعنی حج کی فیز میں جانا اور عشرہ ذوالحجہ کی فیز میں جانا اور ان دنوں کو یاد کرنا جو برکت والے دن ہیں، اور ان ہستیوں کو یاد کرنا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا، گھر کی آباد کاری کے لیے، اور جن کی وجہ سے مناسک حج جو ہے وہ سب کے لیے اس طرح سے ترتیب پائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ہر جگہ پر حاجیوں کے لیے نہیں محض، یہ جنہوں نے حج کرنے نہیں جانا ان کے لیے بھی جاری رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یعنی ایسے مسلمز ہیں جن کے اندر ایمان تر و تازہ ہے، وہاں پر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یعنی ایسے اسکولز دیکھے ہیں شارجہ میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں پر باقاعدہ طور پر حج کے دنوں میں وہ ساری صورتحال جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر جیسے ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی بنتی ہیں، بچوں کو احرام بھی پہناتے ہیں، ان کو تلبیہ بھی سکھاتے ہیں، ان کو خطبہ حج بھی کوئی نہ کوئی بچہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پورے کا پورا یہ سلسلہ جو ہے وہ ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے چونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ اور ماحول بنانا، پیرنٹس اور ماحول میں، اور جس طرح کمیونٹی سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، اپنے تئیں اس کو سکھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور بینگ اے مسلم میں ضرور کہنا چاہوں گی جتنے لوگ یعنی بالغ ہو چکے ابھی ان کی استطاعت نہیں ہے، وہ سب حج کا ارادہ ضرور کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کے بارے میں پڑھنا، حج کے حوالے سے اس کی تاریخ کو جاننا، بیت اللہ کی تاریخ کو جاننا، اور حج کے احکامات، اور پھر یہ کہ حج کیا دیتا ہے، حج کے مقاصد کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ اسکولوں میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اسی طرح سیمینارز ہونے چاہیے، اسی طرح سے گھروں میں، سوسائٹی کے اندر بھی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ان دنوں میں اسی جانب رہے۔ تو آپ یوں دیکھیے کہ جیسے دنیا میں فیسٹیولز ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک ہی فیسٹیول چل رہا ہوتا ہے، تو حج جیسا فیسٹیول تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ یاد ہے اچھے طریقے سے بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہمیں باؤنڈ کرتے تھے اور یہ ماحول پیدا کرتے تھے کہ ہم خصوصی طور پہ حج کا خطبہ ضرور، اب اس وقت تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن بیٹھے سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اور ایک ایسا دن ہوتا تھا، حج وہاں ہو رہا ہوتا تھا اور یہاں ایک کیفیت بدلی ہوتی تھی۔ اب میں یہ چیزیں تھوڑا سا کم محسوس کرتی ہوں کہ گھر میں ایک پورا ایک ماحول بنایا جاتا تھا کہ اس دن پہ بس ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ حج ہو رہا اور سارا دن ہم اسکرین کے آگے بیٹھے ہوتے تھے۔ اچھا فائزہ، یہ ایک بات ہے جو بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے کہ حج کے دنوں میں ایسا ہو حج کا خطبہ سنیں، بہت اچھا ہے۔ اسکولوں میں، کالجز میں ہر ایک کو پتا ہو کہ ایک ایکٹیویٹی جو حرم میں ہونے جا رہی ہے وہ ایکٹیویٹی یہاں پر بھی سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، سب کے دل اس بارے میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول جو سب سے بڑا فیسٹیول ہے یقیناً، وہ سب کے گھروں کے اندر بھی اسی طرح سے خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، اور سوسائٹیز میں بھی جیسے یعنی وہاں پر تو ایک بہار ہوتی ہے،
اس باہر کے اثرات یہاں بھی آنے چاہیے. بے شک جزاک اللہ خیر. مریم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ ایک بار حج کیا, 2 بار کر لیا؟ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت تو اللہ پاک نے مجھے انگنت دی, لیکن حج کا جو مجھے جستجو ہوئی وہ استاذہ سے جڑنے کے بعد 2018 میں تفسیر قرآن پڑھا. اس میں جب میں نے دیکھا کہ ہر صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے تو بہت لگن سٹارٹ ہو گئی. بچے چھوٹے تھے, عمرہ پہ تو لے جاتی تھی, یہی سننے کو آتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے, لیکن جب دیکھتی تھی صاحب استطاعت پہ ایک عورت پہ بھی فرض ہے تو یہ چیزوں نے بہت زیادہ جوش برپا کیا. لیکن ساتھ ہی کووڈ انفارچونیٹلی آ گیا, ہمارا سارا پلان رہ گیا, اس کے بعد قسمت. اور لیکن ان ساری چیزوں میں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس میں میری تربیت بہت اچھی ہوگی الحمدللہ. تفسیر کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں اور لگن اور دعائیں چلتی رہیں. اور یہ جو سوال آپ کر رہی تھی اسی کا جواب ہے کہ جب پڑھا اس وقت سے, یعنی اس فیز میں رہے تو کووڈ کی وجہ سے کئی سال اس طرح کی کیفیت رہی, تو یہ اس نے بہت فائدہ دیا ہوگا. فائدہ اور دعائیں, اور فیملی والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ لگن کہاں تک اس کی ہے, اور لگتا تھا جیسے ابھی نا قبولیت نہیں ہے اور ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں تربیت کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس روحانی تربیت کے بعد میں کہتی ہوں اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ ہم پہلے صرف میم والی بات کے صرف کپڑے کی حد تک اور چیزوں کی حد تک, لیکن جو اللہ کرتا ہے بہتر, وہ جو میرے کچھ سال بیچ میں آئے نا اس میں اتنی زیادہ میری وہ ایک فیلنگ تھی نا کہ میں آپ کو فیلنگ اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتی. اس میں اگر آپ کہیں گے واقعی اگر ٹائم کی نوعیت ہے تو میں اپنا ایک آدھا بتانا چاہوں گی. وہ یہی تھا کہ مینا میں جب ہم گئے تو ہمارے جو تھا ٹریول ایجنسی, ان کے 2 خیمہ تھے, تو ایک تو فل ہو گیا, ہم دوسرے میں گئے, وہ کافی بڑا تھا, اور ہمیں جیسے سائشوں کی یہاں پہ عادت ہے تو ہم نے ایک میٹرس کے اوپر دوسرا, تیسرا, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. پر انفارچونیٹلی اسلام آباد کے ایک نا ٹریول ایجنسی والے آئے, اور وہ کافی بزرگ تھے اور انہوں نے کافی ہائپر طریقے سے ہمیں کہا یہ تو ہماری لیڈیز کا ہے. پر میڈم کی تربیت اور والدین کا سارا تھا, ورنہ فرسٹ ٹائم حج پہ کس کو ہی اتنا پتہ تھا کہ کیسے صبر کرنا ہے. بس وہ حج مبرور کا جو ایک وہ لوگو بتایا گیا تھا نا ہمیں گھر سے ہی, اور استاذہ سے اور والدین سے, تو کہتے تھے کچھ اونچا نہیں بولنا, حاجی صاحب آپ چپ کریں, ہم ابھی خالی کر دیتے ہیں. تو لیڈیز کہتی ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ٹریول ایجنسی کی ایجنٹ ہے ان کو اٹھائیں, ان کو اٹھایا, اور وہ بھی تھوڑی پینک ہوئی کہ ہم کال کرتے ہیں آفس میں. ہم نے کہا نہیں, اس اتنی بڑی زمین میں ہم صرف ایک پہلے آتے تھے عمرہ میں, یہ مینا ہے, یہ عرفات ہے, آج ہماری ٹریننگ ہے, ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, اور باقی لیڈیز کو بھی اس چیز پہ آمادہ کیا. اور جب ہم اس خیمے میں پہلے میں آئے تو وہ کہتی ہے آپ تو گئے تھے, یہاں تو جگہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دیں, ہم صرف نا یہ آپ صبر کریں, ہم بھی سوچ کرتے ہیں, اور آپ کو نا مہاجر و انصار کا وقت یاد کرنا چاہیے. تو سب کہتے ہیں نہیں آپ بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ ان میں بھی وسعت آ گئی دل میں, ہم میں صبر آ گیا, ہمیں کوئی بھی خیمے میں کچھ بھی میٹرس کچھ رینج نہیں ہوا. الحمدللہ مجھے گنتی تو یاد نہیں, 8 سے 10 عورتیں ہم نے ان کے ساتھ 3 سے 4 دن گزرے, اور آج تک ہمارا ان سے رابطہ ہے. اور ہم سب کے یہ چھوٹا سا میڈم کا جو سنا ہوا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حج مبرور کا ہم نے ایک فائدہ لینا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے اور بنائے. اور یہی چیزوں کا دل میں تھا, اور ان کو بھی وہ شیئر کرتے کہ جو یہاں سے سن کے گئے تھے, اور وہ بھی کہ نہیں آپ ادھر آئے ہیں, آپ ادھر, سب کی لیڈیز کے لیے دل کھلتا گیا. اور الحمدللہ, اور جب ہم نے آ کے اپنے پورے حج کے بعد شیئر کیا تو انہوں نے اتنا شرمندگی کا اظہار, ٹریول ایجنسی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ہمارے لیے. ہم نے کہا نہیں, یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ تھا, یہ ہمیں آپ سے شیئر کرنے سے کچھ نہیں, جو کیا پتہ. اور ہر ہرڈل کو ہم اس طرح ہی لیتے تھے, ہم کہتے تھے نہیں یہ حج مبرور کا اجر ملنا, ہم نے اس پہ صبر کرنا, صبر اور مشقت. یہی بات سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, جو حکم ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی یہی چیزیں جو ہیں حج میں روکنا مشکل ہو جاتی ہیں. بہت بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, بہت بہت امپیشنس آ جاتی ہے. اور پھر ہمارے یہاں پہ ایک جب سے پرائیویٹ ٹریول ایجنسیز بہت زیادہ ایڈ ہوئی ہیں تو بہت سارے چیلنجز بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں زیادہ. جی وہ اس میں فائزہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں جب لوگوں سے یعنی ایک بڑی اماؤنٹ وصول کی جاتی ہے تو لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور ٹریول ایجنسی کا یا حج گروپ کا معاملہ ہے, لہٰذا وہ یعنی اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں کہ ان کو یعنی مطالبات زیادہ سے زیادہ کیے جائیں. تو جب مطالبات کیے جاتے ہیں, جب شکوے شکایات کیے جاتے ہیں, جب بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, جب پھر اس کے بارے میں آپس میں بات چیت کی جاتی ہے تو سارا ماحول بدل جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے حج گروپ والوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے سارے حاجی غلطیاں لکھنے کے لیے شاید بیٹھے ہوئے ہیں اور غلطیاں سوچنے کے لیے, اور ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے, یہاں یہ نہیں ہوا, یہاں یہ نہیں ہوا, یہاں یہ نہیں ہوا. نو ڈاؤٹ کہ ذمہ داریاں بھی ہیں سب کی جو لے کے جاتے ہیں, ان کی بھی انہیں بھی کیئر کرنی چاہیے. لیکن
حاجیوں کو یہ دیکھنا چاہیے بھی حج کو بچانا ہے, حج اس مقصد کے لیے نہیں تھا, تو اس میں صبر اور کہاں جا کے کرنا ہے, نیچرلی وہ یہی زندگی ہے, اور جب مشکل آئے تو صبر کرنا ہے نا. اور باقی یہ کہ جب الجھیں گے, اور آپ سوچیں الجھاؤ اتنا ہوتا ہے, مینا میں مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ یعنی حج تو سفر امن ہے, اور لباس امن پہن کے اور بلد امین میں, اور پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہوں پہ جا کے اگر لوگوں کے دلوں میں یہی رہے کہ پیسے سے یہ چیز خریدنی تھی اور یہ ملی یہ نہیں ملی, تو حج تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ہماری آزمائش ہوئی, آزمائش کے دوران یعنی یہ معاملات آسانی کے ساتھ بھی سالو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر بہت زیادہ یعنی اپنے حج کی فکر کرنی چاہیے کہ حج بچ جائے. جی استاد, یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, کیونکہ آپ ایکسپیکٹیشن بارز کو اتنا انکریز کر دیتے ہیں. حج کو ایک اسپرچول جرنی کی بجائے, ٹھیک ہے بہت بڑا ٹورزم بھی ہے, آپ دنیا میں لوگوں سے ملتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بہرحال وہ جانے والے کا آپ اینگل ذرا بدل دیتے ہیں, اس کو پھر چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں, پھر وہ وہاں پہ جا کے ٹکراؤ کی کیفیت تھوڑی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اصل میں حج گروپس کی وجہ سے, حج گروپس جو ساتھ لے کے جاتے ہیں, انہوں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں صرف فیسلٹیز ہوتی ہیں, کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی. حج کو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ فیسلٹی ملے گی, یہ ملے گی, یہ ملے گی, تو وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں اس گروپ کے ساتھ ہم ٹریول کر سکتے ہیں. فیسلٹیز کو بتانا چاہیے, لیکن حج گروپ والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اصل ذمہ داری افضل حج کروانا ہے, اور اس کے لیے انہیں ٹریننگز بھی دینی چاہیے, اس کے لیے انہیں ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے, کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن پہلے سے حاجیوں کی زیادہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دن بلا کے ڈنر کرا دینا, یا ایک دن بلا کے یا 2 دن بلا کے اگر ٹریننگ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی جائیں, تو وہ تو ساری آپ نے لباس پہننے کی, احرام پہننے کی, یا اسی طرح سے سفر حج کے دوران جو ضروری معاملات ہیں, یوٹیوب پہ بیسٹ ویڈیوز پڑی ہیں, یو کین واچ. اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ایسی ٹریننگ کروائیں. اصل چیز تو دل کی صفائی ہے اور دلوں کا تقوی ہے, اور حج میں جو لا رفث ولا فسوق ولا جدال, اس سے بچانے کی ضرورت ہے, اور نیکیاں کرنے کی طلب پیدا کرنا یہ ذمہ داری. تو جو ایسے لوگوں کو حج گروپس کو آپریٹ نہیں کرنا چاہیے جو حج مبرور نہ کروا سکیں, یعنی جو نیکیوں کی ترغیب نہ دلا سکیں. تو حج کو صرف بزنس نہیں بنانا چاہیے, حج کو حج ہی رہنے دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دفعہ موقع دیا اپنے وہاں پر حاضری کا, کیسا ایکسپیرینس رہا, اور کوئی ایسی چیز جو سننے والوں کو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ دے؟ انشاءاللہ جب پہلی دفعہ گئے ہیں تب اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, بغیر سیکھے بس چلے گئے, شوق تھا جی حج کرنا ہے چلے گئے, اس میں مشکل لگی. لیکن اب سیکنڈ ٹائم پھر ماشاءاللہ میم سے بھی ہم لوگوں نے بہت سیکھا, قرآن پاک کی لو لگی, قرآن کو ترجمے سے پڑھا, تو اب وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک لفظ جو سو مچ, اللہ اتنی محبت رکھتے ہیں ہم سے. ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے ایسا کریں گے اللہ ناراض, ویسا, اللہ رحیم کتنے ہیں, اللہ کریم کتنے ہیں, یہ تو آپ جب پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں. تو سیکنڈ ٹائم جب گئے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ تھا, پھر اللہ کی محبت دل میں بہت تھی. تو کوئی بھی مشکل جو آئی ہے اس پہ ہوتا تھا وللہ, کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے. ہم جو بھی آزمائش آ رہی ہے, جو بھی مشکل, تو وہ پھر مشکل نہیں لگتی. جیسے ماں کے دل میں بچے کی بہت محبت ہے تو وہ اس کا مشکل ترین کام بھی بڑا, جیسے بچے کی پیٹ خراب ہے, کچھ ہے, سب سنبھال رہی ہوتی ہیں مائیں, لیکن پھر ساتھ بچے کو منہ چوم رہی ہوتی ہیں, پیار کر رہی ہوتی ہیں, کہیں غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. تو یہی ہمیں انشاءاللہ سیکھنا کہ اللہ کی محبت دل میں انشاءاللہ ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے. مشکلیں اس میں آتی ہیں, لیکن آپ انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم اسے صبر سے, ہمت سے کریں, اور پھر اس صبر پہ انشاءاللہ اجر بے تحاشا ہے. جب بھی ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے, جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں, کچھ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, ہم حج کر رہے ہیں بہت, یہ تو ذریعہ ذکر ہے. پھر اب جو بھی امر آئے گا اس پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے. آپس میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے. ہر کوئی وہاں پہ یہ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے گند بہت زیادہ ہے, آپ شاپر پکڑیں, گند کو صاف کر لیں. نیت کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں, یہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو الحمدللہ سیکنڈ ٹائم تھوڑی ٹریننگ تھی. تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کب سے ٹریننگ شروع کرنی چاہیے, میں تو کہتی ہوں شروع دن سے ہی. جب آپ بچے کو سکھاتے ہیں تو
تو اللہ کی محبت دل میں ڈال دیں. جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ انسان کو پورا شوق ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سیدھا رہوں, مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس اتنی سی بات. جب ہم اس میں جاتے ہیں نا باسی نیچر بنا کے کہ ہم دوسرے ہماری خدمت کریں گے, تو مشکل ہوتی ہے. اور جب آپ خدمت گار بن جاتے ہیں, دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں, عاجزی آ جاتی ہے, انا چھوڑ جائیں, عاجزی اختیار کر لیں, تو انشاءاللہ سارا سفر راحت والا بن جاتا ہے. یعنی پاؤں پہ آپ کے چل چل کے بھلے ہی تھک گئے ہوں, لیکن وللہ, یعنی یہ ایک دیوانگی کا سفر ہے. اور اتنا, اور پھر تڑپ انشاءاللہ وہ واپس آ کے پھر ہوتا ہے کہ اللہ پھر بلائیں, اللہ ہمیں بار بار بلائیں انشاءاللہ. اور ہر دفعہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بہتر نہ کر سکے, آئندہ اللہ توفیق دے ہم اور بہتر انشاءاللہ کریں. استاد صاحب, وہی والی بات کہ ایک دیوانگی کا سفر ہے, اللہ کے لیے آپ تھکتے ہیں, اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے مشقتیں کاٹتے ہیں. وہ مزہ بھی اللہ تعالیٰ واقعی, جب تک حج نہیں کیے تھے تو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مزے بھی اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے, ہم سب مسلمانوں کو بار بار توفیق بھی دے اور کسی کو بھی اس سعادت سے محروم نہ رکھے. لیکن یہ دیوانگی, یہ جنون, وہاں جا کے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے لیے تھکنا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ٹوٹنا کیا چیز ہے. اصل میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیوانگی کا نہیں, فرزانگی کا سفر ہے. سبحان اللہ. یعنی دیوانگی ہے نا جس میں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں ہوتی, ہوش کھو جاتا, ہوش نہیں ہوتا. اور فرزانگی یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کو یعنی پورے ہوش و حواس سے, عقل سے, جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر جو سچا تعلق ہے, سچی لگن ہے, وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی. دیکھیے دیوانگی میں صورتحال کتنی بدل جاتی ہے. انسان بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وہ یعنی کر نہیں پاتا تو اس کے اوپر اظہار خیال بھی مختلف طرح کرتا ہے, اس کے معاملات بھی فرق ہوتے ہیں. لیکن جس وقت کوئی انسان سوچ سمجھ کے شعوری فیصلے کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس کا معاملہ فرق ہو جاتا ہے. آپ لبیک کو دیکھیے, لبیک فرزانگی سکھاتا ہے. لبیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے اور حج سے ہمیں لینا کیا ہے, اور زندگی کا مقصد لبیک میں ہے. ریلی لبیک اللہم لبیک, اللہ کا حکم آ گیا. اب اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے, وہاں بھی اور یہاں بھی. تو وہاں حاضر ہو کے ہمیشہ حاضر رہنا سیکھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات اتنی نہیں ہے لا شریک لک لبیک, کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت, کہ بے شک سارا شکر, ساری تعریفیں, ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اور شکر اس کے لیے, اور بادشاہت اسی کی ہے. تو بنیادی باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جس وقت اللہ کے آگے حاضر ہوتا ہے تو اس کی میں ٹوٹتی ہے نا, وہ انانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف آتا ہے, تو اپنا آپ اسے ہینڈ اوور کرتا ہے اور پھر اللہ کی بلیسنگز کو فیل کرتا ہے. اور ریلی جو چینج آتی ہے نا انسان کے اندر, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اور اس کو شعوری طور پر محسوس کرنے سے. تو یہ یعنی وہ جو جذبہ ہے نا, سچا جذبہ, وہ فرزانگی کے ساتھ انسان کے اندر آتا ہے. درست. اور پھر انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنا آپ کس طرح ہینڈ اوور کرتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے اس وقت اور اس ماحول اور اس کیفیت کو دیکھ لیجئے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی جب سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے. میں یعنی پورا ماحول سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں اور سیدہ ہاجرہ ان سے سوال کر رہی ہیں مجھے کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کا سر جھکا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو حاضر ہے, لبیک. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ ہاجرہ جب یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام ہاں میں جواب دیتے ہیں, آپ اس ذائقے کو فیل کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو, بڑھاپے کی اولاد کو اور اپنی جوان سال بیوی کو چھوڑ کے جانا, جہاں نہ چرند پرند ہے, نہ کوئی آسائشیں اویلیبل ہیں, ایک مشک پانی اور کھجوروں کی پوٹلی کے سوا کچھ نہیں, کوئی زیروح وہاں موجود نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہیں. آپ
حج کی ابتدا کو تو دیکھیے کہ کہاں سے اور کیسے ابتدا ہوئی. اور سیدہ ہاجرہ کا یہ کہنا لا یزین اللہ ابدا کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ریلی حج کرنے والا اگر اس کو سیکھ کے نہیں آتا تو اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا, کیونکہ حج تو اخلاص اور توکل سے کھاتا ہے. تو سیدہ ہاجرہ کیسے خالص ہوئیں اللہ کے حکم کے لیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اپنے پیک پر نظر آتا ہے, اور سیدہ ہاجرہ کا توکل علی اللہ اور صبر کے لیے تیاری. تو سفر حج میں یہی چیزیں تو معاون ہوتی ہیں. تو اس سفر پہ جانے سے پہلے بھی اور جا کر بھی ان ہستیوں کو یاد کرنا بہت نفع دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو تو یہ سٹوریاں ہر وقت اپنے بچوں کو سنانی چاہیے, اور ہر وقت یہ یادیں ذہنوں کے اندر بھرنی چاہیے. اور سفر حج پہ جانے والوں کو بھی مسلسل آپس میں انہی کی بات چیت کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ان فیسلٹیز کی بات چیت کریں. کتنا ویسے بندہ عجیب لگتا ہے صرف فیسلٹیز کو ڈسکس کرتے ہوئے. آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے. آئے تو تھے حج کرنے کے لیے, لیکن یعنی ان یادوں کے بغیر ہی واپس ہو چلے, اور وہ سب کچھ جو سیکھنا تھا اسے سیکھے بغیر ہی واپس چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ اس پھر سفر کا اور اتنی تکلیف اٹھانے کا نفع کیا ہوا. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک مختصر سا ہمیں وقفہ لینا ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. مریم آپ کے آنے کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت پہ اور ملاقات ہوگی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.